آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ زرار، تمہیں پتہ نہیں یاد ہے یا نہیں ہے؟ مشکل ہے نا؟ اچھا پھر میں آپ نہیں بتا دو شاید. نہیں بس ٹھیک ہے. بچپن میں کم از کم میری عمر کے جو لوگ ہیں ان کے بچپن میں سبزی ترکاری جو لائی جاتی تھی بازار سے، اس کے لیے گھر سے کپڑے کا تھیلا یا سرکنڈے کا تھیلا لے کے جاتے تھے ہم لوگ، اور اسی میں جو بھی چیزیں ہیں چھوٹی موٹی سبزی کی دکان سے، پھلوں کی دکان سے وہ رکھ کے لے آتے تھے. اٹ واز اے نارمل روٹین. دودھ یا کوئی بھی مایا اس کے لیے برتن جاتا تھا یا کوئی شیشے کی بوتل جو ہے وہ استعمال ہوا کرتی تھی. خشک راشن جو پرچون کی دکان ہوتی تھی اس کے لیے کاغذ کا تھیلا استعمال ہوتا تھا. اور پھر اچانک یہ ہوا کہ ایک انقلاب آیا اور ہم لوگ خوش ہو گئے. ڈسپوزیبلزم آ گیا کہ جو نہ تھیلا آپ لے جائیں، کچھ بھی نہ لے جائیں، آپ بس دکان پہ جائیں، آرڈر کریں، وہ پلاسٹک کے شاپرز میں، تھیلیوں میں، جو بھی آپ کہہ لیں، بھر کے وہ دیتا تھا. ہم گھر لے آتے تھے اور اس کے بعد وہ شاپر اڑا دیتے تھے اور وہ پھر گلیوں میں، بازاروں میں اپنی آزادی سے، مزے سے گھوما کرتے تھے. اب ہوا یہ ہے کہ اتنے سال کی خوشیوں کے بعد اچانک سے ہمیں محسوس ہوا کہ یار یہ ہم اپنے پاؤں پہ کیسے کلہاڑی مار بیٹھے ہیں. یہ جو آسانی تھی پلاسٹک کی، شاپر کی، اب یہ ہمارے نہ صرف گلے کا ہار بن گئی ہے بلکہ ہماری دھرتی کے گلے میں پھانسی کا پھندا بنتی جا رہی ہے، اور ہم ہیں کہ اس پھندے کو اپنے گلے سے اتارنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں. ہم اس کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ جن مقدس مقامات پہ ہم جاتے ہیں اپنی تمنائیں لے کے، اپنی حاجات لے کے، اور ہرے بھرے خوش گھر لوٹتے ہیں، اور بدلے میں ان جگہوں پہ کیا چھوڑتے ہیں. میں آپ کو کچھ اعداد و شمار دیتا ہوں. پوری دنیا سے سالانہ، یہ کووڈ سے پہلے کی بات ہے، سالانہ 1 کروڑ لوگ سعودی عرب کے 2 شہر ہیں مکہ اور مدینہ، وہاں جاتے تھے. ان میں سے 80 لاکھ عمرہ کرنے اور لگ بھگ اوسطاً 20 لاکھ حج کرنے جاتے تھے. 2030 تک یہ تعداد 30 ملین یعنی 3 کروڑ تک لے جانے کا پروگرام ہے، جو کہ اب کووڈ سے پہلے 1 کروڑ تھی. لیکن ہوتا کیا ہے کہ مدینہ اور مکہ میں رمضان کے جو آخری 10 دن ہوتے ہیں اس میں 6000 ٹن کچرا روزانہ دونوں شہروں میں پروڈیوس ہوتا ہے، یعنی وہ تقریباً 60% بڑھ جاتا ہے. اور حج کے 10 دنوں میں دونوں شہروں میں ملا کے 9000 ٹن کچرا پیدا ہوتا ہے، یعنی فی حاجی تقریباً 2.5 کلو روزانہ. اس میں سے 48% کچرا ڈسپوزیبل ہوتا ہے، آرگینک ہوتا ہے، لیکن جو 25% ہے پلاسٹک، وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اگلے 400 سال تک ہماری جان نہیں چھوڑے گا. لیکن ہم دھڑا دھڑ پلاسٹک کے گلاس، کراکری، چمچ استعمال کر کے اور پھینک دیتے ہیں. جیسے جیسے جدید سہولتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگوں کی آرام طلبی بڑھ رہی ہے، کچرا بھی کم ہونے کی بجائے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے. سعودی دولت مند ہیں، وہ تھوڑے بہت مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی 3000 ٹن میں سے 2000 ٹن کچرا روزانہ اٹھاتے ہیں، 1000 ٹن پھر بھی رہ جاتا ہے. اب اگر سب سے دولت مند ملک کا یہ حال ہے تو سوچئے کہ جو کم وسائل والے ملک ہیں. مثلا میں آپ کو دوسری مثال دینا چاہ رہا ہوں عراق کی، اور عراق میں بھی بالخصوص نجف اور کربلا کی، جہاں کہا یہ جاتا ہے کہ حج کے بعد دوسری بڑی تعداد ہے لوگوں کے جانے کی. ہر سال تقریباً 60 لاکھ افراد جاتے ہیں. کچھ دنوں میں بہت زیادہ تعداد ہو جاتی ہے، کچھ دنوں میں کم. اور وہاں جو کچرا پروڈیوس ہوتا ہے ان دونوں مقدس شہروں میں، 50% ان کا جو تناسب ہے وہ پلاسٹک باٹلز، کراکری، اور وہ جو چمچ جو ہے ہم ڈسپوزیبل ہیں وہ پھینک دیتے ہیں. ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ 1400 سال پہلے فرات کے کنارے ایک واقعہ ہوا تھا.
جس میں دریا سرخ ہو گیا تھا. آج وہی فرات 1400 سال بعد ہم نے زہریلا بنا دیا ہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے. ایک لڑکی 2014 سے وہاں جا رہی ہے, کربلا اور نجف. وہ یہ سب منظر دیکھتی تھی, لاکھوں لوگ دیکھتے تھے, لیکن شاید اسے یہ منظر سب سے زیادہ دکھ دینے لگا. 2019 میں اس نے دا گرین پلگرم کے نام سے ایک ایڈوکیسی گروپ بنایا. مقصد یہ تھا کہ کم از کم یہ جو 2 شہر ہیں ان کو کیسے پلاسٹک سے اور دوسرے پولیوشن سے پاک کیا جائے. اب تک یہ جو ایڈوکیسی گروپ ہے دنیا کے 40 سے زائد ممالک میں ایک موومنٹ کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے. تھینک یو سو مچ زہرا علی سید, آپ نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ. اب میں تھک گیا ہوں بول بول کے, آپ بتائیں کہ یہ کیا ہوا, کیا ہے, آپ کیا کر رہی ہیں؟ فرسٹلی تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن دس شو. ہوا یہ کہ جب میں نے بہت فریکوینٹلی میرا جانا ہوتا ہے نجف اور کربلا, سال میں کبھی 1 سے 2 دفعہ. 2018 میں اتفاق یہ ہوا کہ جب ذرا آئسس کی وجہ سے جو ہماری ٹریول ریسٹرکشنز تھیں وہاں پہ رہتے ہوئے, داعش کی وجہ سے وہ ختم ہوئی, تو ہم لوکل کمیونٹیز کے ساتھ ملنے لگے, تھوڑا ان مخصوص رستوں سے ہٹ کے جا کے دیکھنے لگے کہ لوکل کمیونٹیز کیسے رہ رہی ہیں. وہ مقامات جو سیکیورٹی کی وجہ سے بند تھے ہم وہاں واک کر کے جانے لگے. 2018 میں اتفاقاً 3 دفعہ گئی اور میں نے دیکھا کہ کچھ مہینوں کے اندر مقامات مقدسہ کے اطراف جو زیارتیں ہیں جو کہ ہولی شرائنز کے مینجمنٹ کے انڈر نہیں ہیں اور لوکل اتھارٹیز کے انڈر ہیں, وہاں پلاسٹک ویسٹ شدید متاثر کر رہے ہیں ان جگہوں, کیونکہ یہ ہسٹورک سائٹس ہیں اور میں دیکھ رہی تھی کہ اتنی تیزی سے یہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. پھر میں نے کچھ ایسٹیمیٹس لگانے کی کوشش کی, کچھ سرویز کیے, جو ٹورسٹ گروپس آتے تھے ان سے پوچھا پلاسٹک کتنا استعمال کرتے ہیں. ہولی شرائن سے انویسٹیگیٹ کیا کہ آن ایوریج سردی کا موسم تھا اور کم لوگ آئے ہوئے تھے, تو آپ کتنے پلاسٹک کے گلاسز استعمال ہوتے ہیں. تو وہ فگرز جو تھیں وہ بہت حیران کن تھیں اور جس سے میں بالکل پریشان ہو گئی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. پھر ہم نے ریسرچ کی, ریسرچ پیپرز پڑھے, ایکسپرٹ سے وہاں بات کی, تو اندازہ یہ ہوا کہ 2018 میں دسمبر تک 60 ملین کے قریب پلگرمز آ چکے تھے وہاں پہ پورے سال میں. 2 یہ بہت چھوٹے سے شہر ہیں, یہاں پہ دنیا کے 40 ممالک اور عراق کے 25 شہروں سے لوگ جمع ہوتے ہیں, اور ایک دن میں ایک زائر 10 سے 12 کپس پلاسٹک کے استعمال کرتا ہے. بسائز وہ اسٹائروفوم کی ڈشز اور پلاسٹک کے چمچے اور شاپرز ہوتے ہیں, یہ سب وہاں ڈسپوز کیے جاتے ہیں. پانی عام طور پہ پلاسٹک کے کپس میں ہی وہاں ملتا ہے, جو کہ ری یوزیبل بھی نہیں ہوتا ہے, کہ اس میں کوئی کیپ نہیں ہے تو آپ اسے ریفل نہیں کر سکتے, آپ سنگل ٹائم یوز کا ہوتا ہے. تو دیر از اے لاٹ آف پلاسٹک ویسٹ جو وہاں جنریٹ ہوتا ہے. آپ ان ملینس آف پلگرمس کے آپ ان فگرس کو ملٹیپلائی کر دیں تو نیندیں اڑ جاتی ہیں سوچ کے کہ اس پلاسٹک کا کیا ہو رہا ہے. اس سے وہاں کیا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے ان دونوں شہروں میں؟ سب سے پہلے جو مسئلہ ہے, بنیادی مسئلہ, وہ یہ کہ کیونکہ کربلا کے بالکل جو ہماری ہسٹورک سائٹس ہیں اسی کے پاس سے دریائے فرات کی ایک برانچ بہتی ہے, اور وہ بھی ایک سینٹر ہے اٹریکشن کا زائرین کے لیے. جب وہاں لوگ جاتے ہیں, ارد گرد کا ٹریش زمین پہ سے ایونچولی دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ سمندر کے ذریعے اوشنز میں پہنچ جاتا ہے, تو وہ ان سٹریمز کے ذریعے بہہ کے پورے شہر میں سے جہاں جمع ہوتا ہے, وہاں آپ جائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ سالڈ زمین ہے وہ پلاسٹک سے اتنا پلاسٹک کی باٹلز اور کپس وہاں پہ جم گئے ہیں کہ پانی نظر نہیں آتا. پانی وہاں کا, اور یہ دریائے فرات کی بات کر رہے ہیں آپ کہہ رہی ہیں کہ دریائے فرات میں اتنا پلاسٹک چلا گیا ہے کہ پانی نہیں نظر آ رہا, ایک دریا کا وہ ٹکڑا چھپ گیا ہے جو جہاں پہ زیادہ لوگوں کا کراؤڈ ہوتا ہے وہاں پہ. میں ابھی میں مارچ میں وہاں تھی کچھ مہینے پہلے, جب کہ زائرین نہیں آ رہے, وہ ٹوٹل ریسٹرکشن تھی. اس کے باوجود جب ہم نے اس اسٹریم کو ٹریس کیا تو ہم نے سیم حالات دیکھے, اور دونوں نے بہت صاف کر دی تھی کہ شہر کے بیچ میں سے ہمیں صاف نظر آ رہا ہے, لیکن ایونچولی وہ جہاں جا رہا ہے, یعنی کہ ہولی شرائن سے آپ 15 منٹ ڈرائیو پہ چلے جائیں, وہاں کچی آبادیاں ہیں. اور جب ہم وہاں اس کو شوٹ کر رہے تھے ڈرون سے, تو لوکل آبادی کے بچے بائک پہ جا رہے تھے اور وہ عربی میں کہتے ہوئے گئے کہ کیا فائدہ آپ یہ کر رہے ہیں, ہمارے تو یہی حالات رہیں گے. سو دیر از اے لاٹ آف ڈسپوائنٹمنٹ ایز ویل. ایک آپ نے پوچھا کہ کیا فرق پڑ رہا ہے, تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ ان کا ڈرنکیبل واٹر
ड्रिंकिंग वाटर, फ्रेश वाटर की सोर्सेज जो हैं वो कंटेमिनेट हो रही हैं प्लास्टिक पोल्यूशन की वजह से। उसके अलावा मरीन लाइफ तो अफेक्टेड है ही, उसके अलावा जो बाकी वाइल्ड लाइफ है वो भी, और लोकल जो रेजिडेंट्स हैं सबसे बड़ा चैलेंज उनका है कि उनके पास पीने का साफ़ पानी है ही नहीं, और वो इस लूप में फंसे हुए हैं कि उनको प्लास्टिक के पानी, पैकेज पानी ही ख़रीदना पड़ेगा क्योंकि उनके नल में कंटेमिनेटेड पानी आता है। और वो कंटेमिनेटेड इसलिए है क्योंकि सारा अपना सामान आप वन ऑफ द मेजर रीज़न, बिल्कुल मेजर रीज़न। और अच्छा, ये रियलाइजेशन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी ज़ाहिर नहीं हुई। असल में इराक़ में आपको पता है, जब मैंने 18 में वो फर्स्ट वीडियो बनाई थी और उस पर बात शुरू की थी, उस वक्त 9 महीने हो गए थे उनकी इलेक्शंस को और वहाँ केयर टेकर गवर्नमेंट थी, सो नोबडी वाज रियली इन चार्ज। और उन हालात में देयर वर सिक्योरिटी इश्यूज, देयर एजुकेशन इश्यूज, ये तो बहुत नीचे की प्रायोरिटी हो गई ना, एक जंग से मुतासिर जगह है वो, तो वहाँ, और उसके बावजूद अब जब इतने सारे ज़ायरीन दुनिया भर से वहाँ पहुँचते हैं तो अक्सर उनके पास ये वक्त ही नहीं होता सोचने का कि उनका एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है और लोकल जो कम्युनिटीज़ हैं वो कैसे अफेक्ट हो रही हैं। तो इसी में ब्रिज बनने के लिए हमने ये एडवोकेसी प्लेटफॉर्म शुरू किया था ताकि हम इनको वो साइड दिखा सकें कि जब आप लोग गुजर जाते हैं पीछे क्या होता है। अच्छा, अब ज़्यादा सॉरी मैं आपको यहाँ पे पॉज करूँगा क्योंकि ये जो अभी बात कर रही हैं ना कि वो गुजर रहे हैं कि यार इससे क्या होना है, हाँ हम तो ऐसे, हमारा भी यही हाल। अच्छा, हमारा भी बिल्कुल यही हाल है। और अगर इजाज़त है मैं छोटी सी एक मिसाल देना चाह रहा हूँ कि पिछले माह मैं गया आज़ाद कश्मीर, ठीक है। अच्छा, वहाँ पर मैं ताउबत में बैठा हुआ हूँ, खूबसूरत नीलम हमारे सामने बह रही है, हम बैठे हुए हैं। अच्छा, जाहिर है जहाँ पर लोग होंगे वहाँ पे कचरा भी होगा, तो किसी ने मतलब कोई डब्बा फेंका हुआ है, कोई ये फेंका हुआ है, और हम क्योंकि हम थोड़े से चढ़िए हैं, ठीक है, तो मैंने जाके वो 3-4 उठाए, और वहाँ का जो बंदा है मैंने कहा कि यार ये पड़े हुए थे, आप इन्हें फेंक दें। वो उठाता है और डायरेक्ट नीलम में फेंक देता है जी। मैंने कहा यार मतलब जी क्यों? उससे पूछा नहीं ये कहाँ जाएगा? नहीं, मैंने सही कहा, उसने कहा नहीं सर आप ऐसे ही चले जाते हैं, आगे निकल जाएगा, आप टेंशन ना लें। जी जी। और मतलब फिर जब मतलब शुरू हो गए ना यार कि देखो यार मतलब थोड़ा सा ख्याल रखा करो, तो वो ऐसे देख रहा है कि जैसे पता नहीं कोई सर पे सींग आए हुए हैं बंदे की कि यार कौन पागल है। उसने ये नहीं पूछा तुम कहाँ से आए हो, यूरोप? नहीं, मैं उसके यहाँ ही रह रहा था ना, मतलब पैसे मिल रहे थे मेरे से, तो इतना उसने लंबी पंचायत नहीं की। लेकिन ये जो एटीट्यूड है, हाँ, जब आपने ये काम शुरू किया कितने लोगों से आपको यही एटीट्यूड मिला कि यार ये कौन पागल आ गई? असल में जो इसमें मुख्तलिफ बात थी, प्लास्टिक वेस्ट दुनिया में एक ही जैसा मसला है और सबका एक ही एटीट्यूड है, प्रोडक्शन भी, मैनेजमेंट भी और कंजम्पशन भी, सेम चैलेंजेस हैं दुनिया भर में। जो नजफ़ और करबला के बारे में यूनिकनेस थी वो ये कि लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत पैशनेट हैं, वो सोचते हैं कि हम कैसे सर्विस, हम क्या कर सकते हैं वहाँ के लिए। दैट वाज द ओनली रीज़न कि इट इम्पैक्टेड पीपल। लोगों को फ़ौरन असर हुआ इस बात का और उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन की सरज़मीन है और यहाँ के लिए हम ये चेंजेस करने के लिए तैयार हैं। तो दैट वाज द मोस्ट पावरफुल थिंग दैट हैपेंड। यस, उसमें जहाँ रेजिस्टेंस आती है वो यहाँ होती है कि सबसे पहले लोग ये कहते हैं कि इराक़ में कुछ नहीं हो सकता। सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट या होपलेसनेस इराक़ में ख़ुद है। पिछले 2 साल मेरी सबसे बड़ी कोशिश ये थी कि मैं डायरेक्टली पॉलिसी पे काम कर सकूं, मैं होली श्राइन्स के साथ, वहाँ की पब्लिक अथॉरिटीज़ के साथ मैं काम कर सकूं। और मैंने जिसको मैं रीच आउट कर सकती थी, इत्तेफाकन मैं गवर्नर ऑफ करबला से भी मैंने प्रेजेंटेशन उनको भी दी और मिनिस्टर्स को भी दी। होली श्राइन्स में मैं मुसलसल राब्ते में हूँ, इनफैक्ट वो खुद रीच आउट किया उन्होंने। हम लोग सब मिलके कोशिश करते रहे, मगर एट द एंड एवरीवन सीम्स हेल्पलेस। एवरीवन देयर नोज़ अबाउट दिस प्रोजेक्ट, एवरीवन नोज़ कि ये एक प्रॉब्लम है जिसको हमें एड्रेस करना है, मगर देयर इज़ ऑल्सो लॉट्स ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। और इन द एंड मेरा जो कंक्लूजन था इस साल का वो ये था कि हमें टूरिज़म ग्रुप्स के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के ज़रिए जो तकरीबन 9 मुल्कों में, उनके ज़रिए हम लोकल टूरिज़म ग्रुप्स को एड्रेस कर रहे हैं। उनके लिए हमने एक चार्टर डिज़ाइन किया है कि सिंपल 10 पॉइंट्स हैं, इसके ज़रिए आप अपनी प्लास्टिक की कंजम्पशन को कैसे कम कर सकते हैं, आप अपना इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कैसे रिड्यूस कर सकते हैं उन शहरों पे जो इतनी सारी हमें ब्लेसिंग्स दे रही हैं यकीनन। तो हमने अब इस पे बहुत फोकस करके हम करने लगे हैं काम। इंटरेस्टिंग चीज़ जो हुई है वो ये कि क्योंकि कोविड हो गया, अब हमारा जब कैंपेन शुरू हुई उसके फ़ौरन बाद ट्रैवल बैन्स लग गए, तो नोबडी इज़ गोइंग। लेकिन हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के ज़रिए, वॉलंटियर्स के ज़रिए ये हुआ कि उन्होंने अपने लोकल इमाम बारगाह, हुसैनिया, मदरसे और इस्लामिक सेंटर्स जो होते हैं, स्कूल्स इवन,
وہاں پہ انہوں نے اویئرنیس کیمپینز کرنی شروع کر دیں اور آہستہ آہستہ کچھ ایریاز میں انہوں نے, ابھی رمضان گزرا ہے تو پورا ایکو فرینڈلی رمضان تھا, سب لوگ اپنی کپس اور پلیٹس لے کر آتے تھے, کوئی ڈسپوزیبل نہ پیپر کپس بھی استعمال نہیں ہوئے وہاں پہ. سو وچ واز اے گریٹ اچیومنٹ, اور ان سب کے پیچھے موٹیو ان کا یہ تھا کہ ایونچولی راستے کھلیں گے, ہم واپس نجف کربلا جائیں گے تو وی ول آلریڈی بی ان پریکٹس. لیکن جیسے کووڈ کھلے گا اور یہاں پاکستان سے اور باقی ممالک سے جب وہاں زائرین جاتے ہیں تو وہ تو پھر وہی اس طرح کی صورتحال ہو جائے گی. یا تو یہ ہے نا کہ یہاں سے پابند کیا جائے کہ جی یار وہاں جا کے اس طرح نہ کریں, تب تو ہو سکتا ہے, ورنہ وہاں جا کے پھر وہی صورتحال ہو جائے گی. تم نے ویسے اسلامک انوائرمنٹلزم کا ٹرم سنی ہے؟ جی بالکل سنی ہے, اینڈ ان فیکٹ یہ مطلب تھینک یو فار برنگنگ اٹ اپ, کیونکہ میں نے ایکچولی سوچا تھا کہ اس پر ہمیں کوئی 2-3 شوز کرنے چاہیے, کیونکہ ایک بہت اسٹرانگ انوائرمنٹل ایسپیکٹ ہے اسلام کا بھی. صفائی نصف ایمان ہے, چلے یہ تو مطلب کہنے کی باتیں ہیں, درخت نہ کاٹو, ہاں پانی کو آلودہ نہ کرو, اور ظاہر ہے کہ اس کی مطلب ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جہاں سے اسلام شروع ہوا وہاں پر اٹ واز اے ڈیزرٹ, رائٹ, تو ان چیزوں کا ایک پریکٹیکل امپیکٹ بھی تھا اور ظاہر ہے کہ ایک انوائرمنٹل امپیکٹ بھی تھا. اور آپ کا بھی یہی کہنا ہے کہ آپ کی جو اینگل, اگر میں یہ لفظ استعمال کروں کہ آپ کی جو اینگل بکی ہے وہاں پر دنیش تھی, وہ بھی ایموشنل اور ریلیجس بکی ہے. ایموشنل ریلیجس ایک تو یہ نا کہ عام آدمی, ابھی میں ان کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, ایک کوئی عالم دین ہے شیخ جعفر لادق, وہ برطانیہ سے آ کے وہاں سیٹل ہو گئے. ان سے جو انٹرویو لیا تو مجھے بہت ساری نئی چیزیں معلوم ہوئی. مثلاً کوئی 14 مختلف فرقوں کے علماء ہیں, صرف شیعہ نہیں ہیں. انہوں نے ایک گروپ بنایا, کور گروپ بنایا ہے اسلامک انوائرمنٹلزم کے فروغ کے لیے. اب وہ اسلامک انوائرمنٹل چارٹر بنا رہے ہیں جو کہ اگلے سال, اس ویڈیو سے مجھے معلوم ہوا کہ یونائٹڈ نیشن میں وہ چارٹر پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں بیسیکلی ہمارا مسئلہ کیا ہے. اب اور اس نے بڑی مزیدار ایک بات کی, انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ اگر آپ ممبر پہ بیٹھ کے کہیں جی صفائی رکھو, کون رکھے گا؟ وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی بھائی, ایک بات مولوی صاحب نے اچھی بات تھی کر دی, باقی کون سی باتوں. ہونا یہ چاہیے کہ ہر عالم کے کچھ نہ کچھ پیروکار ہوتے ہیں, ہر پیر کے کچھ نہ کچھ پیروکار ہوتے ہیں. وہ جی پابند کر دیں انہیں کہ نو پلاسٹک, اور خود نمونہ بن جائیں تو یہ ہو جائے گا. اور سملرلی اگر کوئی 2-4 نیشنل گریڈ کے سیاستدان جو ہیں وہ کہیں جی ہمارے جلسوں میں, ہماری میٹنگز میں پلاسٹک نہیں ہوگا, تو لوگ بدلنا شروع ہو جائیں گے. صرف نصیحت کریں گے کہ زرار صاحب یار یہ اچھی بات نہیں ہوتی, کچھ نہیں ہونا. اچھا صرف نصیحت سے بھی نہیں ہوتا اور صرف بین لگانے سے بھی نہیں ہوتا. ویسے بین لگانا جو ہے ایگزیکٹلی یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. جعفر سوری آپ اپنی بات نہیں آپ نے جعفر لادق نے ایک اور بات اس میں اس ویڈیو میں اس انٹرویو میں کہی, اور وہ یہ کہ جب وہ ممبر پہ جاتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ اپنی ریوزیبل باٹل رکھتے ہیں پانی کی, تاکہ, اور ایک دفعہ وہ بھول گئے اور مجلس ان کی اسٹارٹ ہونے والا تھا, ان کا لیکچر, تو وہ بھاگ کے گئے گاڑی سے لا کے انہوں نے رکھی, اس لیے کہ اس سے پہلے کہ وہ انوائرمنٹ کے بارے میں بولیں آڈینس شوڈ نو کہ ہی آلسو پریکٹس واٹ ہی پریچز بالکل. اور بین لگانا, مجھے دیکھیں بین لگانے سے لوگوں کو جہاں سے وہ بین ہٹا ہوا ملتا ہے نا, بہت سارے جتنے لوگ آتے ہیں کربلا نجف وہ ان ملکوں سے آ رہے ہیں جہاں پلاسٹک بین ہے, بہت سے ایسی کنٹریز سے آ رہے ہیں لیکن وہاں کے استعمال کرتے ہیں, تو وہ کانشیسلی نہیں کر رہے, وہ ڈر کے کر رہے ہیں, فائن کی وجہ سے کر رہے ہیں, جس بھی وجہ سے, لیکن اف دے آر فیلنگ انسپائرڈ, اگر ان کے پیچھے ایک پیشن ہے, ایک موٹیو ہے, دیٹ از گوئنگ ٹو چینج دیم. میں بہت بنیادی سوال کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے, جس پہ میرا خیال یہ ہے کہ انوائرمنٹلسٹ کی اتنی توجہ نہیں ہے جتنی سب سے زیادہ اسی بات پہ ہونی چاہیے. مثلاً ایک فیکٹری ہے, وہ چمچ بنا رہی ہے, کراکری بنا رہی ہے, گلاسز بنا رہی ہے اور ڈسپوزیبل, اور وہ سپلائی کر رہی ہے. وہ گودام ہے. اب گودام کے باہر جو ٹرک کھڑا ہے اس ڈرائیور کو تو آپ سمجھا رہے ہیں کہ یار یہ سامان اچھا نہیں ہے, یہ نہیں لے اور کسی اور کوئی اور دھندا کر لے, اور جو اس کا خریدار ہے اسے بھی آپ سمجھا رہے ہیں, دکاندار کو بھی سمجھا رہے ہیں. وہ جو گودام جس میں کہ فیکٹری سے تیار شدہ وہ مال رکھا ہے جو سارے لوگوں تک تقسیم ہوگا, اس فیکٹری کا کیا کریں؟
اس کے لیے پالیسی, اس کے لیے لاز, اس کے لیے کوئی ایسا پریشر گروپ جو ریاست پہ دباؤ ڈالے کہ یار ان فیکٹریوں کا کچھ کرو, تاکہ اس کے بعد پھر ہم اپنی جو اویئرنیس مہم ہے وہ ہماری کامیاب ہو سکے. اچھا, اس پر تھوڑا سا کام کیا تھا اگر آپ اجازت دیں تو. میرا خیال ہے کہ پچھلے 4 سالوں میں تقریباً 15 بار صوبہ سندھ کی میں بات کر رہا ہوں میں پلاسٹک بین ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل بین ہوئی ہے. صرف نوٹیفیکیشن کی حد تک ہی بین ہوتی ہے. آپ کسی بھی دکان میں جائیں, ٹھیک ہے, آپ ایک ماچس کا ڈبہ خریدیں, وہ تک دے دیں, وہ آپ کو شاپر میں دیں گے. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں یار یہ مطلب ٹھیک ہے, میں ماننا کہ میں نے اس کو دنیا کو جلانے کے لیے خریدا ہے, لیکن مجھے شاپر کی جیب میں ڈال کے میں جیب میں دے جاؤں گا. وہ ایسے دیکھتے ہیں آپ کو شاپر نہیں چاہیے, مطلب ایسے پاگل ہو گیا بندہ. ٹھیک ہے. دوسری بات کہ میں اپنے بچوں کو لے گیا تھا کیونکہ میرا خیال تھا کہ یار بہت زیادہ شہر میں رہتے ہیں, تھوڑا سا ان کو ملک دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے کہا کہ یار یہ دیکھیں, یہ یہاں پہ کیلے اگ رہے ہیں, یہ اگ رہے ہیں. اچھا, ایک درخت آتا ہے, اس وقت کو بچہ چھوٹا تھا, جس کے اوپر صرف پلاسٹک کے تھیلے لگے ہوئے ہیں. کیونکہ ابو کیا یہ پلاسٹک کے تھیلے کا درخت ہے؟ یہ حال ہے. اور آپ کو پتہ ہے یار, یہاں کے آپ نلوں کو دیکھ لیں تو صرف پلاسٹک کی ہے, وہی پلاسٹک اور پیمپرز. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے بات کی نا سپلائی کو روکنے کے لیے, آپ نے پریشر گروپ کا لفظ استعمال کیا. پریشر گروپ ہے, پریشر گروپ پلاسٹک بنانے والوں کا ہے جن کی بات سنی جاتی ہے. مجھے یاد ہے جب یہ بین باتیں ہی ہو رہی تھی کہ بین ہو گیا, میرے واٹس ایپ پہ مجھے کو 25 میسج آئے ہیں, سر آل پاکستان پلاسٹک ایسوسی ایشن کے, آپ ہمارا موقف سنیں. ایونچولی بات کی, انہوں نے کہا کہ نہیں سر فیز آؤٹ کریں نا, ایک دم تو آپ بین نہیں کر سکتے اتنی بے. کیا انہوں نے اپنی فیکٹری فیزز میں لگائی تھی؟ نہیں, کچھ نہیں ہوا اس کے بعد نا, بس وہ وہاں پہ رک گیا اینڈ ایوری تھنگ از ایز نارمل. آپ کہیں بھی جائیں, آپ فیری میڈوز جائیں, آپ نانگا پربت جائیں, یہ آپ لوگ جب انوائرمنٹ آپس میں بیٹھتے ہیں کراس کنٹریز یا کراس نیشن, یہ پہلو اس پہ ڈسکشن ہوتا ہے, اس میں کیا رکاوٹ ہے, کیوں نہیں بن پا رہا یہ اس طرح؟ میں گلوبلی تو نہیں کہہ سکتی, لیکن جو میری آبزرویشن ہے وہ یہ کہ ہر ملک میں ایک ڈفرینٹ پیٹرن, ڈفرینٹ فارمولا چلتا ہے. پاکستان کی اگر اگزامپل لیں, یہاں پہ اور بڑے مسائل اتنے ہیں کہ پریشر گروپس اس میں فیل ہو جاتے ہیں. ہم کسی چیز پہ تو ہم یونائٹڈ ہو کے ہم نے آئی ڈونٹ تھنک کہ پبلک پریشر سے ہم کوئی چیز کر سکیں. دوسرے ملکوں کو دیکھیں تو وہ ایک ڈوریٹوز کا آرگینک, لوگوں کے پریشر گروپ کی وجہ سے ان کو ایک آرگینک ڈوریٹوز کا ورژن نکالنا, لیکن نل بند نہیں ہو رہا. آپ بالٹی میں سے پانی مسلسل نکال رہے ہیں, نل نہیں بند ہو رہا, بالٹی میں بھی چھید ہے مسلسل. اب مسئلہ یہ کہ آپ جیسے اب اسپیسیفکلی گرین پلگرم کی میں بات کروں تو ہم اتنے ساری نیشنلٹیز کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں, اس سے ڈیل کر رہے ہیں, اور ہم فوکس کر رہے ہیں عراق میں اتنے سارے چیلنجز ہیں, وہاں کی پالیسیز. وہ کہتے ہیں کہ ہم آلٹرنیٹ کیا ہے ہمارے پاس. اگر میں اس دفعہ جب میں مارچ میں ڈاکیومنٹری وہاں رپورٹ بن رہی تھی, میرے پاس پانی کی بوتل تھی, تو رپورٹر جو میرے ساتھ تھیں وہ کہنے لگیں کہ ہم اگر یہاں یہ کہیں کہ یہ پانی کی بوتل آپ استعمال کریں تو یہاں تو ملتی نہیں ہے دکانوں پہ. اینڈ دیٹ واز اے ویری ویلڈ پوائنٹ, اس کا آلٹرنیٹ ہی نہیں ہے. لیکن ہماری اس ایڈوکیسی سے اور دوسرے لوگوں کی بھی ایڈوکیسی سے یہ فرق پڑا ہے کہ اس دفعہ جیسے ہی رستے کھلیں گے, دیر آر سم گروپس جو کہ ایکو فرینڈلی ڈسپوزیبل پیکیجنگ بناتے ہیں, اور وہ وہاں اپنی فیکٹری سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں, وہ وہاں اپنی پروڈکٹس لے کے جانا چاہتے ہیں, تاکہ لوگوں کو جب ہم منع کریں تو ان کے پاس آلٹرنیٹ بھی ہو. دیکھو یہ ضروری ہے نا. اب آپ نے صرف کہہ دیا نہیں بس کل سے کوئی شاپر نہیں ہے, تو یہ جو میں سامان لے جا رہا ہوں یہ میں کیسے لے جاؤں گا؟ ٹھیک ہے, اگین آپ کو صرف کراؤڈ پلیزنگ بین کرنے سے تو کچھ نہیں ہونے والا ہے نا. یو ہیو ٹو گیو دی آلٹرنیٹیو یہاں پر. لیکن انفارچونیٹلی ہم وہی کرتے ہیں نا کہ بس یہاں تک آ گئے, اس کے آگے کا ہم نے سوچا ہی نہیں, اور رزلٹ یہی ہے کہ اچھا دیکھیں کبھی کبھی سولوشنز بہت سمپل ہوتے ہیں. میں یہ سب کچھ ایڈوکیسی شروع کرنے سے پہلے 2 سال میں نے کوئی پلاسٹک استعمال نہیں کیا. جب سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ پلاسٹک ریسائکل نہیں ہو رہا ہے سارا یہاں پہ, ایک بوتل اگر آپ لے کے چلے جائیں, آپ 10 دن وہاں ٹھہرتے ہیں تو آپ 100 پلاسٹک کے کپس اوائڈ کر سکتے ہیں. اپنے ساتھ 1 چمچہ رکھ لیں آپ, جس کو آپ بار بار استعمال کر لیں, تو آپ 30 کے قریب, ہم دن میں 2-3 کپ تو چائے کے وہاں پی لیتے, کافی پی رہے ہیں, کبھی چائے پی رہے ہیں, ہر دفعہ چمچہ چلایا اور وہی بن میں ہم پھینک دیتے ہیں. لیکن مسئلہ یو نو دے کین میک اے ڈفرنس. ہم نا نشئی ہیں, اور ہمارا جو نشہ ہے نا وہ ہے کنوینئنس. ہاں, کہ مجھے کہیں تھوڑی سی ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑے, اور میں مطلب اپنے آپ کو اس میں شامل کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, جب بھی یار میرا باپ جو ہے اور آپ کے والد جو ہیں وہ بڑے آرام سے اس دنیا میں رہ رہے تھے جس میں کاغذ کے تھیلے اور کپڑے کے تھیلے استعمال ہو رہے تھے. بالکل رہ رہے تھے, لیکن ہم کوئی نہیں پودا نا. مسئلہ میں تو آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, کبھی کبھی کنوینئنس کا مسئلہ ہوتا ہے, کبھی کبھی لیزینس کا مسئلہ ہوتا ہے, کبھی اکثر یہ جنون چڑھتا ہے کہ یار ہمیں عادی بنایا جاتا ہے نا پہلے.
بالکل سر جو میرے والد کو تو اس زمانے میں انڈسٹری نہیں تھی, میرے زمانے میں انڈسٹری ہے, اب انڈسٹری کیا کرے گی, مجھے عادی بنائے گی نا. جو مطلب منشیات کے فروغ ہوتے ہیں نا, ہاں, پہلا ڈوز ہمیشہ مفت ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ یار یہ ہیروئن کا سگریٹ ایک دفعہ چیک تو کر یار, ایسے ہی ہے تیرے لیے میں نے فری میں دیا, کیا ایسے ہی جاتا ہے نا. اب حال یہ ہے کہ کبھی کبھی جنون چڑھا, ٹھیک ہے, کہ یار نہیں بس اب سے بس صرف کپڑے کا بیگ ہوگا, ٹھیک ہے, کچھ دیر کے لیے کپڑے کا بیگ لے گیا, ایک دن بندہ بھول گیا کپڑے کا بیگ لیا, چلو ٹھیک ہے یار 5 شاپر ہی دے دو, اس کے بعد وہ پروجیکٹ ختم, ٹھیک ہے. اچھا اب جہاں تک آپ نے بات کی کہ یار اور مانا عراق میں تو بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں, اسپیشلی گورننس کے, ٹھیک ہے, زیادہ تر تو ان گورنڈ ہے. اچھا پاکستان میں بھی یہ آپ آرام سے یہ کہہ سکتے ہو کسی بھی چیز کے بارے میں بائی دا وے کہ یار اتنے مسئلے ہیں یار, آپ پلاسٹک, آپ کا پاگل ہو گئے ہو یار, پلاسٹک کے تھیلے کے پیچھے جا رہے ہو. میں آپ کو روانڈا کا ایگزامپل دینا چاہ رہا ہوں. اچھا روانڈا میں کوئی کم مسئلے مسائل نہیں ہے, حال میں ہی کتنے سال ہو گئے روانڈن جینوسائیڈ کو, کوئی 4.5 میں ہوا, 4.5 لاکھ لوگوں کو مطلب کلہاڑیوں سے قتل کیا, ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مطلب نہر میں پلاسٹک ہی پلاسٹک ہے, اس میں نہر میں لاشیں ہی لاشیں تھیں. ابھی روانڈا کا کیا, لاشیں گل سڑ جاتی ہیں, پلاسٹک 400 سال رہتا ہے. یہ اب روانڈا کا کیا حال ہے کہ آپ بارڈر کراس کرو, آپ کی پوری تلاشی ہوتی ہے, اگر ایک پلاسٹک کی کوئی چیز نکل آئی نا یا کوئی بیگ نکل آیا, سر آپ اندر ہو. کیا اب روانڈا یہ کر سکتا ہے. اچھا وہ ایک الگ بات ہے کہ 1000 اور ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں ان کی, لیکن اس بات میں ان لوگوں نے کر لیا. اور یار وہاں پہ کوئی مطلب تیل کی ریفائنریز نہیں ہے, وہاں پہ کوئی سیمسنگ یا ایپل کا ہیڈ آفس نہیں ہے, غریب ملک ہے, لیکن where there is a will there is a way. وہی ہر جگہ ایک ڈفرینٹ فارمولا. اب نے وہ پانی کی کنٹامینیشن کی بات کی, تو عراق کی دریاؤں میں بھی یہ مسئلہ ہوا ہے نا کہ جو جنگیں ہوئی ہیں وہاں بارود ڈمپ کیا گیا, وہاں لوگوں کو مار کے ڈمپ کیا گیا, تو وہاں پلاسٹک ویسٹ جو ہے وہ 4th لارجسٹ پولیوٹنٹ ہے پانی کا. اٹس ناٹ دا فرسٹ, اٹس دا 4th. دیر از آلریڈی سو مچ کنٹامینیشن. دوسرا وہاں جو کیونکہ فریش پانی اویلیبل نہیں ہے, تو اس کی ایک مزہ یہی ہے کہ جو دریائے فرات اور دجلہ ہے جس کے کنارے سے دنیا کا ایگریکلچر اسٹارٹ ہوا تھا ہزاروں سال پہلے, اب وہ اتنا کنٹامینیٹڈ ہے کہ وہاں کے فارمرز اپنے آپ کو وہاں سے موو کر رہے ہیں اور کہیں اور جا کے بسنا شروع کر رہے ہیں. جو مچھیرے تھے ان کی کمیونٹی سفر کر رہی ہیں, اور اب تک میر انیس کے فرات پہ رہ رہے ہیں. جی, اور اسی لیے وہاں زیادہ رونا آتا ہے. مسجد کوفہ ابھی جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کا دن گزرا اور وہاں پہ ہزاروں لوگ جمع تھے. اگلے دن صبح ہمارے نجف کے ایمبیسیڈر وہاں گئے تو انہوں نے سوائے پلاسٹک ٹریش کے کچھ نہیں دیکھا, اور انہیں جب وہ ویڈیو ہمیں بھیجی تو دکھ ہو رہا تھا کہ جس شخصیت کے لیے جہاں پہ میسا میں تمار, ان کی قبر کے باہر پلاسٹک ویسٹ, اور ایونچولی اٹھا لیں گے اس کو, لیکن زمین پہ گرا ہی کیوں؟ تو یہ نیچر کہ ہمیں ڈسپوز بھی نہیں کرنا صحیح سے, اور اتھارٹیز کی طرف سے لیک آف ریسورسز کہ وہ اسے اٹھا سکیں, یہ سب کمبائن ہو کے مسئلے بن جاتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ ہم جو اتنے سارے زائرین جا رہے ہیں, جو پڑھے لکھے ملکوں سے جا رہے ہیں, اپنے ملکوں میں پریکٹس کرتے ہیں, تو کم سے کم ہم وہاں اگر ایک بوتل پانی کی اپنے ساتھ لے جائیں تو ہم تو اس میں ایڈ نہیں کریں گے پولوشن میں. تو دس از. اچھا پاکستان میں آپ کیا کر رہی ہیں؟ یہاں تو آپ رہتی ہیں. یہاں پہ گرین پلگرم کے حوالے سے یا ان جنرل؟ ہاں مطلب یہی ماحولیات کے حوالے. ماحولیات کے حوالے سے میں تقریباً 16 سال سے کام کر رہی ہوں یہاں پہ, اور میرا ایک اسٹارٹ اپ ہے, اس کا نام ہے لرننگ گارڈن. وہ اسکولز میں آرگینک اسکول فارمز لگانے پہ ہم کام کرتے ہیں, اور اب تک میں 10,000 بچوں کو, جس میں کلاس 1 سے لے کے او لیولس تک کے بچے شامل ہیں, ان کے ساتھ کام کرتی ہوں. یونیورسٹیز کے ساتھ کام کرتی ہوں, اس میں سیم چیزوں کے بارے میں میری ورکشاپس ہوتی ہیں. فارمرز کے ساتھ میں نے بہت کام کیا ہے, جس میں ہم آرگینک فارمنگ, ایکو فرینڈلی پیکیجنگ, ان سب چیزوں پہ کام کرتے ہیں. میرے ساتھ بھی کام کیا ہے. جی ہاں, اور میں رائٹر بھی ہوں, تو میں نے جو اپنے رائٹنگ کا کریئر شروع کیا تھا وہ زرار کے ساتھ شروع کیا تھا سب سے پہلے. اسمال ورلڈ. ویسے اسی بات پر آئیں کہ مطلب یہ دیکھیں, مطلب یہاں پہ تو مان رہی ہیں یار, میں سوچ رہا ہوں اتنی بار ابھی سوری اب میں تھوڑا اپنے پرسنل ایجنڈے پہ آ رہا ہوں یہاں پہ. اتنی بار میں نے آپ کو کہا ہے زارا کہ خدا کے لیے مطلب میرے بیلکنی کو ایک دفعہ دیکھ کے وہاں پہ بھی کچھ مجھے اگانے کی, وہ آپ کا کیمومائل کا جو ایکسپیرینس تھا اس کے بعد میں نے سوچا کہ کیمومائل ٹھیک ہے. 12 سال ہو گئے. ہم نیشنل ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہیں, ذاتی گفتگو. کوئی بات نہیں یار, ہم ماحولیات کی گفتگو کر رہے ہیں. لوگ سیاسی ایجنڈے بیچ سکتے ہیں, میں اپنا پرسنل ایجنڈا نہیں بیچ سکتا. مجھے بھی ٹماٹر اگانے ہیں. اتنے سجادہ نشین ہیں, اتنے دربار ہیں پاکستان میں, روحانی گدیاں ہیں. اگر 4-5 بڑی گدیاں
بھی قابو میں آ جائیں کہ یار یہ بری بات ہے اور ان کے مریض لاکھوں کی تعداد میں ہیں, تو ایک فرق نظر آ سکتا ہے. اس پہ بھی توجہ کریں. میں نے یہی اپروچ میری پہلے تھی. پہلے سال میں نے صرف یہ سوچا کہ مجھے ویڈیوز بنانے کا کوئی شوق نہیں تھا, مجھے کوئی جانتا بھی نہیں تھا. اس کمیونٹی میں سرکل میں تھوڑی سیکریٹیو سی تھی, تو نو بڈی نیو می. میں نے یہی سوچا کہ جو لوگ مشہور ہیں, جن کی فالوئنگ ہیں, علماء ہیں, اسکالرز ہیں, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, میں ان کو آن بورڈ لوں. بہت سے لوگ ہمارے ساتھ شامل بھی ہو گئے دنیا بھر سے, لیکن میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے بہت اچھے کامنٹس کیے, انہوں نے بہت تعریف کی پروجیکٹ کی, مگر جب وہ کسی سیمینار میں بیٹھے ہیں, جب وہ کوئی آن لائن لیکچر ہے, کہیں پہ بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں تو پلاسٹک کی بوتل ان کے ساتھ ہے. ہاں ایسا ہی ہوتا ہے. سو اٹ ڈزنٹ امپیکٹ. ابھی بھی اتنی ساری آپشنس ہیں, ہر کوئی کہتا ہے کہ اس طرح سوشل میڈیا کیمپینز رن کرو, یہ کرو, اس سے بات کرو, مگر آئی فیل کہ خود یہ ہولی سٹیز جو ہیں ان میں خود اتنا یہاں سے خود اتنی انسپریشن جنریٹ ہوتی ہے. وی جسٹ ہیو ٹو شو دا ادر سائڈ آف دا پکچر کہ ہمارا ایک امپیکٹ ابھی کیا ہے اور اس کو ہم ریورس کیسے کر سکتے ہیں. اور یہ خود سے بہت پاورفل چیز ہے. کوئی بھی انڈیویژول اگر اس کو ایک دفعہ اڈاپٹ کرے اور خود کانشیسلی کرے تو دیٹ از گوئنگ ٹو بی سسٹینیبل چینج, ورنہ کچھ دنوں میں رہ جائے گا. یہ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ ہیش ٹیگ تو ٹرینڈ کرا لیتے ہیں, ہاں سے نو ٹو پلاسٹک, ہاں کلین گرین پاکستان. یہ کچھ ایسے ہے کہ آپ ہیش ٹیگ ٹویٹ کر رہے ہو سے نو ٹو ڈرگز, اور سائڈ میں نا ٹویٹ کرنے کے بعد ایک ٹیکا ہیروئن کا ہے. یار کہ اب کیا ہیش ٹیگ ٹرینڈ ہوا ہے یار, آپ کے بھائی نے 15 منٹ کے لیے ہیش ٹیگ ٹرینڈ کرایا ہے یار, اب ڈرگز ختم یار, اب تھوڑی سی پارٹی تو ہو جائے. خوشی میں کوکین کی 4 لائن, ہاں یہ لو کیا ہیش ٹیگ لگایا بھائی نے یار. اینی وے, اچھا ایران میں سے نو ٹو آپ ڈرگز, گئی ہیں تو وہاں بھی یہی حالات ہیں؟ ایران میں ایک دفعہ گئی ہوں اور ایران میں ایسے حالات نہیں ہیں. وہاں اتفاقاً گرین پلگرم کے لیے ہولی شرائن امام رضا علیہ السلام کی جو مشہد میں ہے, جس کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے, ان کے پاس بہت ریسورسز ہیں, ان کا فورن پلگرمس کا ڈپارٹمنٹ ہے. ان کا کام یہ ہے کہ وہ 14 لینگویجز میں کام کر رہے ہیں, 14 ملکوں میں کام کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ, پرنٹ میڈیا کے ذریعے. انہوں نے خود مجھے ریچ آؤٹ کیا کہ ہم اس کیمپین کو اپنی زبانوں میں, مختلف زبانوں میں, وہ آپ کے پاس ہے, آپ ان کے پاس نہیں گئے؟ نہیں, وہ خود کسی نے ان کو بتایا, دے ریچڈ آؤٹ ٹو می. کووڈ کا زمانہ تھا, وی ہیڈ اے ورچوئل میٹنگ. ان کے ذریعے مجھے معلوم ہوا کہ مشہد مقدس میں جو حرم ہے وہاں پہ 60% وہ اپنی انرجی خود جنریٹ کرتے ہیں. وہاں فارمز لگے ہوئے ہیں, آرگینک فارمنگ ہو رہی ہے, کمپوسٹنگ ہو رہی ہے, اور دے آر ڈوئنگ سو مینی تھنگ. کچھ علاقوں میں پلاسٹک بھی وہاں پہ 100% ریسائکل ہو رہا ہے. سو وہاں پہ یہ سب چیلنجز نہیں تھے, مگر ایران کے ہی پلگرمز بہت بڑی تعداد میں جب نجف کربلا آتے ہیں تو دے ہیو نو ادر چوائس. ایک اور چیز ہے جو افغانی پلگرمز آتے ہیں, افغانستان میں اسپیشلی یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ اپنا کپ لے کے چلتے ہیں. اچھا, گڈ. سو دے نیور, وہ ہمیشہ کہیں پہ بھی ہوں گے دنیا میں, وہ پلاسٹک استعمال نہیں, ان کے بیگ میں سے نکلے گا کپ اور وہ کپ استعمال کریں گے. سو اس سے بہت فرق پڑتا ہے کہ ہماری پریکٹس کیا ہے اپنے ملکوں میں بھی. یعنی ان کے گھر میں یہ تربیت ہوتی ہوگی. جی بالکل, وہ کلچر کا حصہ ہے ان کا ایک طرح سے, وہ پلاسٹک کے عادی نہیں ہوئے ہیں ابھی تک. تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے کہ ٹریول میں. اور ہم وہی جو آپ نے اپنے والد کے زمانے کی بات بتائی, اور اب ہم کنزیومرزم کے زمانے میں رہ رہے ہیں, تو ہم وہی کہہ رہے ہیں کہ بیک ٹو آپ اپنے ساتھ کیری کریں, ایک گلاس اپنے ساتھ چمچہ کیری کر لیں آپ. اصل میں اربعین پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ 80 کلومیٹرز کا راستہ ہے نجف ٹو کربلا, جو پیدل لوگ طے کرتے ہیں, 2 سے 3 دن میں پہنچتے ہیں. بصرہ 500 کلومیٹرز دور ہے, وہاں سے سیکنڈ لارجسٹ ہائی وے جہاں سے لوگ آتے ہیں اربعین کے لیے. پہلے نجف جاتے ہیں, پھر کربلا جاتے ہیں, اور پھر مختلف شہروں سے اسی طرح جمع ہوتے ہیں. کچھ ٹری پلانٹیشن کا بھی تو کام چل رہا تھا, اس کے بارے میں ذرا بتائیں. ٹری پلانٹیشن وہاں پہ ایک اور گروپ ہے, وہ لوگ کر رہے ہیں, اور ان لوگوں نے تقریباً 2 سال سے وہاں سروے کیا, درخت پہنچائے. 1 ملین ٹریز کا ارادہ ہے ان کا کہ نجف ٹو کربلا ہائی وے پہ وہ 1 ملین درخت لگا سکیں, تاکہ ان کے جو آگے کی سوچ ہے وہ آپ دیکھیں کہ آئندہ 2-3 سال کے اندر اربعین واک جو ہے وہ انتہائی گرم مہینوں میں ہو رہی ہوگی. تو وہ چاہتے ہیں کہ درخت ابھی سے لگائے جائیں تاکہ 3-4 سال میں وہ درخت اتنے بڑے ہو جائیں کہ ان زائرین کو سایہ دے سکیں. اس معاملے میں آپ لوگ وہ جو بلین سونامی کے وہ صاحب ہیں ان سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں, ان کو بتاؤں. تو تھینک یو سو مچ. کہ مجھے بھی کل تک یہ نہیں معلوم تھا کہ اس پہ کیا کیا, مجھے تو یہ ایشو بھی نہیں لگ رہا تھا, وہ تو
फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, फिर उन्होंने मवाद भेजा तो पता चला यार ये तो बहुत ही सीरियस, इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही होती हैं जिसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं होता। और अब मुझे उम्मीद है ज़रा कि अब तो आपको मतलब ऑन एयर भी कर दिया, खुदा के लिए मैं टमाटरों में, और मैं बस यही डेफिनेटली अब बिल्कुल हम यही कहना लगाते चाहता हैं हूँ कि जिन पे आप जान निछावर करने के सोच रहे होते हैं, जिनके गुस्ताखी हो जाए तो सर तन से जुदा करने के बारे में सोच रहे होते हैं, जिनसे तमाम मन्नतें मुरादें मांगते हैं, आप पता नहीं क्या क्या करते हैं, वो सिर्फ आपसे एक ही चीज़ चाहते हैं, खुद भी साफ़ रहें और उन जगहों को भी साफ़ रहने दें। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।